سورہ ہود کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے جو کل ہم نے سیکھا، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی رشتہ داری بچانے والی نہیں۔ میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کی بیوی ہوں، میں نبی کا فلاں رشتہ دار ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ کام آ جائے، رب کائنات کے سامنے ساری چیزیں کام آنے والی نہیں۔ کل ہم نے دیکھا نافرمان بیٹا باپ کے سامنے، نبی کے سامنے اللہ کے حکم سے ڈبو دیا گیا۔ نبی کچھ نہیں کر سکا سوائے آواز دینے کے، سوائے پکارنے کے، سوائے رب العالمین سے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکا۔ کل دیکھا ہم نے۔ چلیے آج چلتے ہیں قوم عاد کی طرف۔ یہ جو قوم عاد ہے نا، احقاف گھاٹیوں میں، پہاڑی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اس جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اتنی مضبوط، طاقتور، فزیکل اسٹرنتھ والی قوم تھی یہ۔ اللہ نے کہا کہ ایسی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سورہ فجر کی آیتیں آپ پڑھے ہوں گے، آپ سنے ہوں گے۔ آپ یہ قوم کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا، جو اس سورت کا نام ہے سورہ ہود نا۔ نبی کہتے ہیں اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف ہمیشہ بہتان باندھتے رہتے ہو، تراشتے رہتے ہو۔ نبی کہتے ہیں دعوت کے طور پر، یا قومی لا اسألکم علی اجرا، میں اجر نہیں مانگتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرے کام کی جو اجرت ہے نا، مجھے پیدا کرنے والا میرا رب دینے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، تحریکیں بناتے ہیں، NGO بناتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ کہا کہ میرا مقصد پیسہ لینا ہی نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ میری ہمدردی کتنی تمہارے ساتھ؟ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی جو نصیحت فرمائی، یہ نصیحت ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کیا کہتے معلوم؟ کہتے یا قومی استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹو اللہ کی طرف۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر آدمی توبہ کرا، اللہ سے استغفار کرا، کیا فائدہ ہے اس کے؟ نبی کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دار بارش اتارے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جو طاقت ہے، تمہارا جو اسٹرنتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور مضبوطی دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم جو جرم کرتے ہوئے مگر اللہ سے منہ نہ موڑو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا۔ سورہ نوح میں آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی دعوت میں استغفار کا حکم ہے۔ قوم عاد کو دیکھیں، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا۔ استغفار ہے نا، سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ، اتنی بڑی آپ عبادت سمجھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا عمل سمجھیں، جس کے فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بیان فرمائے۔ ایک مشہور حدیث ہے، میں سنانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑا، صبح میں، شام میں، اٹھتے بیٹھتے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، بہت سارے استغفار کے کلمات، آپ چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، بہرحال جو بھی استغفار کے کلمات کو لازم پکڑا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالی ہر غم سے اس کو نجات دے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہیں، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ شریعت کہتی ہے، حدیث کے روشنی میں یہ تعلیم ملتی ہے ہم کو، ہم کیا کریں؟ استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، ابھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت تنگی میں آ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت پریشر میں آ گئے، اب لگتا ہے کہ راستہ نہیں ہے، ہم پھنس گئے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ سبحان اللہ۔ بزنس میں پھنس گئے ہیں، خاندانی جھگڑوں میں الجھ گئے ہیں، مریم،
رشتوں کے اندر دراڑ آ گیا ہے، دوستی کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور صحت کے اعتبار سے آپ کچھ تنگی محسوس کر رہے ہیں، آپ شریعت کیا کہتی ہے؟ استغفار پڑھو، استغفار کو لازم پکڑو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور کر دے گا، تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کی حدیث میں کہ من کل ہم، جی اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی آدمی استغفار پڑھتا رہے گا نا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے روزی دے گا، روٹی دے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل فرمائی۔ سیکھنا کیا ہے؟ ہر نبی نے قوم کو استغفار کا حکم دیا۔ یہ استغفار کیا ہے نا؟ اللہ سے جوڑنے والا عمل ہے۔ میں گنہگار ہوں، سمجھ لیں آپ، یہ اعتراف ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ گناہ پہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ پہ گناہ اس لیے کرتے ہیں، سائیکالوجیکلی اگر ان کی جو ہے اسٹڈی کی جائے تو معلوم پڑے گا کہ وہ گناہ پہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ گناہ کا اعتراف نہیں کرتے کہ میں بندہ ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ دن میں 100 سے زائد مرتبہ نبی استغفار کرتے تھے۔ یہ اعتراف تو نبی کو میں بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی دعاؤں میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، ایک بڑی پیاری دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ نفل نمازوں میں پڑھتے تھے دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت والیک انبت وعلیک توکلت، اس کے بعد والا جملہ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر، ما قدمت جو میں کر چکا، وما اخرت جو میں بعد میں کرنے والا ہوں، وما اسررت جو گناہ میں چھپ چھپ کے کیا، وما اعلنت جو میں کھلم کھلا کیا، وما اعلم جو گناہوں کو میں جانتا ہوں، وما لا اعلم اور ان گناہوں کو تو معاف کر جو میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طرح کے گناہوں سے استغفار کرتے تھے۔ 6 کیا 6 گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے جو ہم نے پوشیدہ کیا، وہ گناہ ہے جو ہم نے چھپ کے کیا، وہ گناہ ہے جو ہم کر چکے ان پاسٹ، وہ گناہ ہے جو ہم ان فیوچر کرنے والے یا ہونے والا ہے ہم سے، وہ گناہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ گناہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دعا یہ بھی مشہور ہے، اللہم اغفر لی دقہ وجلہ، اے اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، بڑے سے بڑے گناہ کو تو معاف فرما۔ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ تم استغفار کرو، اللہ بارش نازل کرے گا اور تم پر اللہ تعالیٰ یہ عنایت کرے گا کہ تمہاری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد قالوا یا ہود، قوم کہنے لگی یہ نصیحت سن کے، ما جئتنا ببینہ، آپ کوئی دلیل معجزہ نہیں لائے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا۔ کیا برات کا اظہار کیا؟ میں تم سے، تمہارے شرکیہ کاموں سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ہونا چاہتا ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تم انتظار کرو، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، دنیا میں کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے کوئی بھی بچانے والا نہیں، اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا بھی نہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میں تو اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہوں۔ قوم نہیں مانی، ٹھیک ہے، اڑی رہی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کی وجہ سے سارے آواز اس آندھی کے ساتھ صیحہ کا آیا، رجفہ کا لفظ آیا کہ زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ نازل فرمائی، جس کی وجہ سے ان کے پورے کان اور دل پھٹ گئے اور سب کے سب جو ہے مردے کے مردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا بتلک عاد، یہ عاد ہے، جحدوا بآیات ربی، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، وعصوا رسلا،
اپنے رسولوں کی نافرمانی کر رہے تھے. واتبعوا امر کل جبار عنید، ہر سرکش جبار آدمی کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی آیا ادھر ادھر کی بات بتایا، اس پہ یقین تھا، نبی کی باتوں پہ یقین نہیں تھا. یہ قوم ہلاک ہو گئی. سبحان اللہ. اگر ایک منٹ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عاد کو دیا تھا کسی قوم کو اللہ نے نہیں دیا تھا. تو کیا یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قوم عاد کو بچا سکی؟ نہیں بچا سکی. کل ہم نے بتایا کہ بیٹے کو نبی ہونے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نجات سے عذاب نہیں مل سکی اس کو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ قوم ہود کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کوئی بھی کام نہیں آئی. کل بھی بتایا تھا میں نے، اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہو سکتی ہے وہ ایمان باللہ اور عمل صالح، نبی کی اتباع کرنا. یہاں بھی اللہ نے کہا وَعَصَوْا رُسُلَهُ، کہ قوم عاد کی غلطی یہ تھی، رسولوں کی نافرمانی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے یہ قوم گمراہ ہو گئی. تو نصیحت کا 3 باتیں قوم عاد کی نصیحت سے، یہ دماغ میں رکھ لیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. کہیں بھی رہنے، دنیا کے کسی بھی کونے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. نمبر 2، اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے نا، کوئی طاقت، یہ قوت، یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں. نمبر 3، اللہ کی نافرمانی کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا، یہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. سورہ نور کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب نازل کر دے اور نہ ہی فتنے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آخری آیت میں وارننگ دی. ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کی اتباع کرنا. نبی کی اتباع میں راحت رحمت، اور نبی کی نافرمانی میں دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی طاقت ہے. لہٰذا اللہ کے نافرمانی سے بچیں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کا ذکر فرمایا. قوم صالح کا تذکرہ آلریڈی ہم سورہ اعراف میں کر چکے ہیں، کچھ باتیں یہاں پر ہیں ہم بتاتے ہیں. قوم صالح علیہ السلام سمود کے پاس گئے، نصیحت کی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا، اسی نے تمہیں آباد کیا. فاستغفروا، تم استغفار طلب کرو. ثم توبوا الیہ، تم پلٹو اللہ کی طرف. ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بڑا قریب بھی ہے، جواب دینے والا بھی. تو حضرت صالح کی نصیحت میں قوم کے لیے ایک بڑی نصیحت کا استغفار. سبحان اللہ، توبہ، یہ بہت اہم نصیحت ہے. اصل میں آدمی اگر توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا تو بندہ نہیں رہے گا. سمجھ رہا، تکبر میں پڑ جائے گا، گھمنڈ میں چلے جائے گا، جو اس کی تباہی کے لیے کافی. اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی نصیحت میں ایک بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں ان ربی قریب، یقیناً میرا رب بڑا قریب. قریب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی سننے کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے اعتبار سے اللہ قریب ہے. سمجھ رہے آپ، اللہ تعالیٰ بالذات قریب نہیں، جیسا کہ عقیدے میں آپ لوگ جانتے ہیں. عقیدے کے مسئلے میں اللہ قریب ہے، اللہ ساتھ ہے. سمجھ رہے آپ، ان تمام کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے، مدد کرنے کی صفت کے اعتبار سے، دیکھنے کی صفت کے اعتبار سے، سننے کی صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. اسی طریقے سے مجیب، اللہ تعالیٰ جواب دینے والا ہے. رمضان کی آیتیں کل بھی امام صاحب پڑھے آپ کو. رمضان کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے احکامات کے درمیان جو آیت درمیان میں آئی وہ دعا کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہاں بھی یہی لفظ ہے. جب بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، اے نبی آپ بتا دیجیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جو 2 باتیں قریب اور مجیب کا لفظ اس آیت میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نصیحت میں یہ بھی آیت ہے کہ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. اس کے بعد قوم کہنے لگی دیکھو صالح، آپ جب نبی نہیں بنائے نا، آپ سے بڑی امیدیں تھی. سمجھ رہے ہیں آپ، ہم اچھا گمان کیے ہوئے تھے. آپ یہ کیا لے کے بیٹھے آپ؟ ایک اللہ کی بات کرو، پرانی بات معبودان باطلہ کی بات کو چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں آپ، انہوں نے جو تانا مارا. پھر ہوا یہ
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اللہ کے پاس سے نشانی لے کر آؤں، معجزہ لے کر آؤں، تو تم کیا کرو گے؟ تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ پھر نوح علیہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، کہا ہادی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، آیتن فذروہا، تم اس کو چھوڑ دو، یہ زمین اللہ کی زمین میں کھائے گی پیے گی، تم چھونا نہیں، بری نیت سے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں نے پورا واقعہ وہاں پر سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا، ایک بار وہ ویڈیو پورا دیکھ لیں قوم صالح علیہ السلام کا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیر کاٹ دی، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب آیا، اعلان ہوا کہ 3 دن تم انتظار کرو، ٹھیک ہے۔ تو بتایا گیا پہلا دن سب جو ہے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن لال پڑ گئے، تیسرے دن جو سب کالے پڑ گئے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب جو ہے نا لمبے لمبے کھجور کے تنے کی طرح پڑے کے پڑے رہ گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سبحان اللہ، فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لے آئے ان کو بھی بچا لیا، ان ربک هو القوی العزیز، اللہ بڑا تمہارا رب ہے نا، بڑا مضبوط ہے، بڑا زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، ظالموں کو ایک چیخ نے آ دبوچا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں مردے کے مردے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ اللہ لوگوں سنو، ان سمودا کفروا ربہم، یہ سمود ہے نا اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ لوگوں سنو، بعدا لسمود، ایسے ظالم قوم سے بچ کے رہنا، دوری اختیار کرنا۔ یہ آیت نمبر 68۔ قوم سمود میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ کہ قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہنر، بہترین اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی دی، وہ یہ کہ اپنے ناخنوں سے، ہاتھوں سے میرے یہاں پہاڑوں کو تراش کے رہا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے۔ آج بھی مدائن صالح میں دیکھتے ہیں آپ، ہزاروں سال پہلے کی عمارتیں، ان کی بلڈنگیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں، اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ یہ کیا سمجھے، بہت زور کی آواز آئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، قوم عاد مر گئی، ہلاک ہو گئی، ہم ایسی ٹیکنالوجی میں رہیں گے کہ آواز اندر ہی نہیں آنا، گھر کے اندر، اللہ کا عذاب آیا۔ تو 3 قوموں کا تذکرہ ہے، 3 قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور 3 قوم کے مختلف عذاب کا تذکرہ ہے، اور 3 قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیلنٹ کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کے عذاب سے ان قوموں کو بچا نہیں سکی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نبی نہیں بچا سکی، رشتہ داری کام نہیں آئی، قوم عاد کو ان کی طاقت کام نہیں آئی، قوم صالح کو ان کی ٹیکنالوجی کام نہیں آئی، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ رہا کرتے تھے، محلوں میں رہا کرتے تھے، پہاڑوں کو تلاش کر رہا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، یاد رکھیں آپ، کوئی بھی چیز ساتھ دینے والی نہیں۔ تو سورہ ہود کے تعلق سے کل میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ یہ عذاب، اس میں بتایا گیا ایمان۔ تو سبحان اللہ، یہ تمام واقعات پڑھنے کے بعد جو چیز ہم کو سیکھنے والی بات کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہی 2 چیزیں جو آخرت میں اور دنیا میں ہمیں بچانے والی۔ تو بہرحال انشاءاللہ اور 2 قوموں کا تذکرہ، قوم ابراہیم اور قوم لوط کا، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 قوموں کا تذکرہ کل کے انشاءاللہ جو ہم آخری درس میں سورہ ہود کے تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ان آیتوں کو پڑھیں، اللہ کے عذاب کو دیکھیں، اور سوچیں ان قوموں کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ ان قوموں کے مقابلے میں نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح کوئی نبی کا رشتہ داری ہے ہماری۔ جب ان کو یہ سب چیزیں کام نہیں آ سکی، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی، اس کے مقابلے میں قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے نجات دلایا۔ تو ہم وہی تصور رکھیں کہ بچانے والی چیز ایمان ہے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بعد لسمود، تم سمود سے دور رہنا، اللہ بعد لعاد، تم عاد سے دور رہنا۔ اس میں نصیحت کیا ہے؟ ایسے ظالم قوم کی عادتیں، اخلاق، اطوار، سوچ، طرز عمل ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔
یہ گنہگار قوم ہے، یہ غلطی کر کے اللہ کے نافرمان ہو کر اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، اگر وہی راستے پہ ہم جائیں گے ہمارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ یہ وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ قوم ہود سے جو نصیحتیں زندگی میں سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔